بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففتھ مجلس دعا کے ٹاپک کے اوپر پہلی رمضان سے شروع ہوا اور آج 5 رمضان ہو گئے۔ سورہ انا انزلنا جو اس مہینے کا سب سے بڑا سورہ ہے، ہر سورہ بڑا ہے لیکن یہ سورہ اس مہینے کے لیے اس رات کی، وہ نائٹ کی امپورٹنس بتا رہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ۔ اللہ بول رہا کہ وہ رات کیا ہے تم نہیں جان سکتے۔ خالی یہ اگر ہمارے ذہن میں تصور میں رہے نا، وما ادراکا کہ وہ رات ہم نہیں جان سکتے، اللہ جانتا ہے، تو کتنی امپورٹنس ہمارے ذہن میں آئے گی۔ اللہ صرف ہمارے شعور کو، ہمارے کانشیس کو، ہمارے ذہن کو، ہمارے دماغ کو بیدار کرنا چاہتا، کھولنا چاہتا کہ تم سو رہے ہو نا، جاگ جاؤ، ایک رات آنے والی ہے، ایک رات آنے والی۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے ایکچولی کہ دیکھو یہ رات میں تم کو میں سب چیزیں دینے والا ہوں، سب چیزیں دے، تو ہمارے کو ایک ایکسائٹمنٹ رہنا نا، ہمارے دل میں خواہش رہنا کہ وہ رات آئے کہ آئی کین ٹیک ایوری تھنگ، یہ ذہن میں رہنا کہ وہ رات کو مجھے لینا ہے کچھ، اس رات میں ہم کو کوئی چیز حاصل کرنا ہے، اس رات میں اپنے سارے پرابلمز کو سالو کرنا ہے۔ دوستو کون ایسا شخص ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا جس کے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی وری تو ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹا پرابلم ہے، پیسے والوں کے لیے بھی پرابلم ہے، غریب کے لیے بھی پرابلم۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھا، ریلیکس ہو کے تو بیٹھنا بھی نہیں، پرابلم تو آنا ہی آنا ہے۔ کیوں آنا ہے پرابلم؟ اگر کوئی پرابلم نہیں آئے گا تو بندہ فرعون بن جائے گا۔ نہیں، کوئی یہ ذہن میں لائی نہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے لائف میں پرابلم آنا چاہیے، لیکن دعا یہ کرو کہ اللہ جو پرابلم آئے، جو اس لیے کہ اللہ بولتا مومن اگر ہے تو امتحان دینا ہے، بغیر امتحان کے کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ بلینر ہے مدغاسکر میں، آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ ایک رات، سنو غور سے، ایک رات اگر کسی کو بخار آیا، فیور، ایک رات، تو وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک رات کا اگر بخار مومن کو آ جائے تو اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا، بیکاز اس کو، مومن کو اگر صرف ایک کانٹا، نیل چپ گیا پیر میں، ہلکی تکلیف ہوئی، اس کا بھی کفارہ ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ گناہ معاف۔ وہ کریم کتنا ہے، وہ بولتا ہے کہ آنا پریشانی، ارے جب معصومین نے پر مصیبتیں اٹھائیں، مصیبت معصومین کے اوپر آئی، نبی آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے 11ویں امام تک، اب 12ویں امام تک، ہر امام کو امتحان دینا پڑا۔ کربلا کیا ہے؟ چوتھے امام 34 ایئرس کیا ہے؟ ہر امام 14 سال، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں رہے، امتحان سب کا ہے۔ یہ مومن کبھی نہیں سوچے کہ مجھے امتحان نہیں ہونا، مجھے پریشانی نہیں آنا، پریشانی آنا، دعا یہ کرو کہ اللہ اس پریشانی میں ہم کو کامیابی دے دے، وہ سب سے بڑی بات۔ کل بات کہاں تک پہنچی تھی؟ نبی یوسف، دعا، اللہ پہ بھروسہ، پلیز غور سے سننا، دعا زبان سے مت مانگو، یہاں سے مانگو، دعا مانگتے وقت بھروسہ کرو، ٹرسٹ کرو، ایمان کو یقین رکھو کہ میں مانگ رہا جس سے وہی دینے والا اور کوئی دینے والا نہیں، یہ بھروسہ نہ لے۔ رمضان اسی کا مہینہ ہے کہ تقوی کو حاصل کرنا۔ اللہ بول رہا ہے رمضان میں کہ اللہ تم کو تقوی کو تم حاصل کرو رمضان میں۔ تقوی یعنی حرام سے بچو، حلال کی طرف آؤ۔ تقوی یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ ابھی آپ مسلسل دعا افتتاح گجراتی میں سن رہے تھے اور آپ سمجھ بھی رہے تھے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ دعا کمیل ہو، افتتاح ہو، مشلول ہو، ندبہ ہو، ہر دعا کو مہینے میں ایک دن کم از کم گجراتی میں ضرور پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ تمہارے سمجھ میں آئے گا کہ واٹ آر یو سیئنگ، تم کیا بول رہے، تم اللہ سے کیا مانگ رہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ رٹ کے طوطے کی طرح پڑھنا نہیں ہے، پوپٹ کی طرح، بلکہ معرفت کے ساتھ پڑھو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ واٹ آر یو سیئنگ ٹو یور اللہ۔ تو بہترین چیز ہے جو آپ گجراتی میں دعا افتتاح پڑھے، ایٹ لیسٹ آپ کو، میں یہ نہیں بولتا کہ پوری دعائیں گجراتی میں پڑھو، ایک دفعہ تو پڑھو مہینے میں، ایٹ لیسٹ معلوم تو ہو، عربی میں پڑھو اور مہینے میں ایک دفعہ گجراتی میں پڑھو، ڈزنٹ میٹر۔ اس لیے کہ قرآن پڑھنا ہے عربی میں، قرآن گجراتی میں پڑھنا نہیں، فرینچ میں پڑھنا نہیں، قرآن پڑھنا ہے اپنی عربی زبان میں۔ اس لیے کہ اللہ قرآن کو عربی میں نازل کیا، فرینچ میں پڑھو گے، گجراتی میں پڑھو گے، اردو میں پڑھو گے، ہندی میں پڑھو گے، انگلش میں پڑھو گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب عربی میں پڑھنے کا۔ قرآن کا ثواب صرف عربی میں پڑھنے کا ہے، دوسری لینگویجز میں پڑھنے کا نہیں، صرف سمجھنے کے لیے پڑھو، کوئی بات نہیں۔ تو امپاسبل، ناممکن چیز اللہ ممکن کر کے بتاتا۔ دعا میں یہ اثر ہے، دعا کو چھوٹی چیز مت سمجھو۔ یہ مت بولا کہ یار ہر سال رمضان میں دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ریزنز ہیں، وجوہات ہیں۔ اگر تم صحیح رہو
اور اگر علی، میں تو یہ بولتا ہوں کہ علی والے کی اگر دعا قبول نہ ہو پھر کس کی ہوگی؟ امام علی کے شیعہ کی نہ ہو تو کس کی؟ میں ایک بات میں ایگزامپل دیتا ہوں، میری طرف دیکھیں، ایک گلاس میں پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، چلڈ نہیں ہے، بول رہا خالی ٹھنڈا پانی، میری طرف دیکھ، میں یہاں رکھوں، میں یہاں رکھ کے بولوں کہ میں پیاسا ہوں، آئی ایم تھرسٹی، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، تو بچہ بھی دیکھے گا تو بولے گا مولانا کیوں بول رہے پیاس سے، پی لو پانی، پیاس بجھ جائے گی۔ ارے یار سنو، سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ بچہ بھی بولے گا کہ مولانا وائی آر یو سیئنگ دس، کیوں بول رہے تمہاری پیاس بجھ جائے گی، منہ پہ، زبان پہ، ہونٹوں پہ پانی ہے، پی لو، ایک سیکنڈ میں پیاس بجھ جائے گی۔ ہمارا حساب یہ ہے 14 ہاتھ میں ہیں اور پیاسے ہیں۔ ارے یار کیا سمجھ رہے یار، سامنے عاشقانہ زری ہے امام حسین کی، آپ کیا سمجھ رہے؟ وہاں جھولا بھی، وہاں علم بھی، وہاں تابوت بھی، آپ کیا سمجھ رہے اس کو؟ یہ بھی بنا کے رکھا، ایسی ہے، یہ وہ ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، جو چیز معصوم سے نسبت ہو جائے اس میں معجزہ ہے، اس میں شفا ہے۔ اگر فطرس نے اپنے آپ کو مولا حسین کی باڈی سے، جسم سے ٹچ نہیں کیا تھا، کیا سن رہے یار، جسم سے، باڈی سے ٹچ نہیں کیا فطرس نے، بلکہ جھولے سے ٹچ کیا۔ جھولا لکڑی کا تھا، لکڑی کو نسبت ہوئی حسین سے، تو جب فطرس کو بال پر مل سکتے، تم تو عزادار حسین ہو، پرابلم آئے تو مسجد میں آؤ، امام بارگاہ میں آؤ کہ اپنی باڈی کو لگاؤ اس سے، اس کے بعد دیکھو تمہاری تقدیر بدلتی کیسے۔ لیکن وہی یقین ہونا دعا میں۔ رمضان از دا بیسٹ منتھ، اس سے اچھا مہینہ نہیں ہے رمضان، کہ یو کین چینج یور ڈیسٹینی، یو کین چینج یور لائف، تقدیر بدل جائے۔ لیکن میں افسوس سے کہہ رہا کہ ایک روٹین ہے ہماری لائف میں، جب تک روٹین نہیں ہٹے گا ہمارے ذہنوں سے، رمضان ہر سال آئے گا، رمضان ہر سال چلا جائے گا، ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ ایک سال بعد پڑھ لے محمد والے محمد۔ جب اللہ پہ بھروسہ کرو گے، ٹرسٹ کرو گے اللہ پہ، تو تمہارے لیے راستہ ایسا بنتا جائے گا۔ تو مسبب الاسباب جو میں نے تسبیح پہلی مجلس میں دی تھی، وہ پھر اس کو خالی اتنا ہی بول رہا کہ روز پڑھو، روز پڑھو، روز پڑھو، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، کہ اللہ تم میرے لیے راستہ بنا، راستہ بنا۔ فجر کے بعد جب تم یہ یا مسبب الاسباب پڑھو گے، دیوار، یہ جو دیوار دیکھ رہے، دیوار میں سے رزق ملے گا تم کو، دیوار کے لیے میں تمہارے راستے بنیں گے اگر یا مسبب الاسباب تم پڑھتے رہے۔ میکسیمم یا مسبب الاسباب اور صلوات رمضان میں تم کر کے دیکھو، 15 رمضان سے پہلے اگر تم روز کرو یہ بلا ناغہ فجر پہ، ماشاءاللہ میں یہاں دیکھتا ہوں نماز فجر جماعت میں بہت اچھی دعائیں ہوتی، جوشن کبیر بھی پڑھائی جا رہی ہے، 10 رکوع پڑھ رہے، بہت اچھی بات ہے۔ روز کوئی نہ کوئی زیارت، جیسا آج دعا عہد پڑھی، بہترین اعمال، بہترین اعمال ہو، مولا سلامت رکھے اعمال کرنے والوں کو، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرو۔ لیکن اس کے ساتھ یقین کو پتہ کرو، رات بھر دعا مانگو، رات۔ اور ایک چیز اور ہے دعا میں جو رکاوٹ ہے، کل کی رات، کل آنے والی جمعرات، کل فرسٹ تھرسڈے ہے رمضان کی، کل اگر یہ پورے پہلی رمضان سے، غور سے سنو، پہلی رمضان سے کل تک جتنے دن بھی گزرے، آپ کے 5 6 7 دن جتنے دن بھی گزرے، یہ پورا کی دعا کل قبول ہونے والی ہے۔ کل رمضان کی، کل پہلی جمعرات ہے، کل کی رات کو چھوٹی رات نہیں سمجھنا، یہ نہیں بولنا کہ یار ایوری ٹائم تھرسڈے آتی، جمعرات آتی، یہ بھی جمعرات ہے، نو، رمضان کی پہلی جمعرات ہے۔ بس میں 2-3 منٹ کا ایک ہوم ورک دیتا ہوں، 5 منٹ کا، اس کے بعد مسئلہ پہ آ جاؤں گا، میرا وقت ہو گیا۔ کل خالی ہماری رات نہیں، مردوں کی رات بھی ہے۔ کل روزے سے آنے سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ پہلے نکلو گھر سے، آفس سے، جاب سے، قبرستان جاؤ،
مجھے نہیں معلوم کل کتنی یہاں سے کتنی دور ہے قبرستان. بہت دور ہے, امپاسبل ہے جانا. اوکے اوکے اوکے. اچھا اگر قبرستان نہیں جا سکتے فائن. جب یہاں آنا ایک اور آسان طریقہ دیتا. میری طرف دیکھنا سر, سجدہ جو ہوتی نا جس پہ آپ نماز پڑھتے, جس کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے, جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل کرے. کل پہلی جمعرات ہے, کل کی پوری مجلس جمعرات کی دعا پہ ہوگی. کل کی امپورٹنٹ مجلس ہے دعا, تھرسڈے نائٹ کی امپورٹنس اور دعا. کل کیا کرو, مغرب عشاء کے بعد بیچ میں یا عشاء کے بعد تربا پہ, تربا سامنے رکھو ٹیبل کے اوپر نیچے, یہ انگلی سے ایسا نشان بناؤ. اس میں تربا بلکہ نہیں ہے, وہ مٹی پہ بنانا ہے. اب تربا ہے وہ بھی مٹی ہے اس لیے میں تربا بول, یہ کوئی واجب نہیں, یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ, میرا نہیں, اللہ کا رسول. ایک آدمی آیا اللہ کے رسول, مشہور واقعہ سنی شیعہ ساری کتابوں میں. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بے انتہا پریشان ہوں, میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی, میں جب دعا مانگتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میری دعا اللہ سنتا ہی نہیں, خدا نہ خستہ, اور میں بہت پریشان ہوں, میں بے انتہا پریشان ہوں. تو اللہ کے رسول, رسول کائنات کا مالک, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق, رسول نے جب کہا رسول سے, تو رسول نے کہا کہ تیری ماں تیرے باپ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میرے ماں باپ مر گئے. تو کہا مر گئے؟ تو کہا ہاں مر گئے. پہلے کہا تیرے ماں باپ سے کہے کہ وہ دعا کرے. تو اس نے کہا کہ میرے ماں اور باپ مر گئے. تو کہا ان کی خبر پہ جا, ان کی گریو پہ جا, ان کے قبرستان جا, ان کی لحد پہ, اور جا کر نشان بنا کے دعا کر. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کی خبر کہاں ہے مجھے نہیں معلوم, وہ بچپنے میں مر گئے, اس وقت میں دوسرے شہر میں تھا وہاں سے آیا, مجھے نہیں معلوم میری ماں باپ کی خبر. اللہ کا رسول کہہ رہا, جس کو ابو جہل نے صادق کہا وہ رسول بولتا. کیا بولتا کہ اپنی اس انگلی سے زمین کے اوپر نشان بنا, نشان ایسا باکس بنا, لکیر کھینچ, ایسا کر ایسا کر ایسا کر. اس کے بعد ماں کا تصور کر. ہمیشہ یاد رکھو کہ ماں کی خبر پہ جانا, اللہ کا رسول بول رہا تو پینتھی بیٹھنا, پیروں کی طرف بیٹھ فاتحہ پڑھنا اور دعا کرنا. باپ کی خبر پہ جانا تو سرانے بیٹھنا, سر کی طرف بیٹھنا. اس کے بعد رسول کہتا ہے کہ ماں باپ کی خبر پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھ کے ہمارا واسطہ دے, ہمارا. اس کے بعد اللہ کو تیری ماں کا تیرے باپ کا واسطہ دے, واسطہ دے کے دعا کر. جب تو دعا کرے گا ماں باپ کا واسطہ دے کر تو اللہ تیری دعا کو قبول کر کے تیری پریشانی کو دور کرے گا. آپ سوچو, رسول چاہتا, رسول اللہ کائنات کا مالک عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آیا, وہ خالی ایسا اشارہ کرے تو اس کے لیے کام بن جائے. رسول نے امپورٹنس آف پیرنٹس بتائی, کل کی مجلس میں ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے بعد رسول نے کہا کہ ماں باپ کا واسطہ دے تیری دعا قبول ہو. رسول چاہتے تو اس کی دعا قبول کرا سکتے تھے, لیکن بتایا کہ تم ماں باپ کی لحد پہ بیٹھ کے دعا مانگو, دعا قبول ہوگی. تو کل تھرسڈے ہے, قبرستان نہیں جا سکتے, بہت دور ہے, فائن, مجبوری ہے, روزے کا وقت ہے, مغرب عشاء کے بعد, اس لیے کہ مغرب سے لے کے جمعے کی صبح تک یہ پوری رات تمہارے مرحومین کی رات ہے. کل کی مجلس میں سننا, کل کی مجلس میں, لاسٹ ویک میں نے تھوڑا پڑھا تھا, لیکن کل کی مجلس میں ڈیٹیل میں سننا کہ دعا کیا ہے, ماں باپ کی دعا کیسے قبول ہوتی. تو کل مجلس نماز کے بعد تربا کے اوپر عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا, جتنے میری مجلس سن رہے, پورے جہاں جہاں دنیا میں میری مجلس اس وقت سنے جا رہی, ان سب کے لیے گلوبل میسج دے رہا. اس انگلی سے تربے کے اوپر ایسا باکس بنا کے بولا یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, میرا بھائی ہے, میری بہن ہے. مومنین, ماں کے پینتھی کا تصور کر کے وہاں فاتحہ پڑھو. فاتحہ پڑھ کے بولو اللہ تو میرے ماں باپ کا واسطہ, محمد اور آل محمد کا واسطہ, اور میرے ماں باپ کا واسطہ, تیرے حبیب نے کہا ایسا کرو, تیرے حبیب کے نام پہ میرے ماں باپ کو تو پہلے بخش دے, اس کے بعد میری یہ جو دعائیں وہ مانگو. اس کے بعد دیکھو تھرسڈے کی برکت لے لو. کل ایک فاتحہ پڑھ کے تم کو غور سے سنو میرے آخری جملے, وہ اجر ملے گا, وہ پھر بول رہا, وہ اجر ملے گا, پھر بول رہا, وہ اجر ملے گا جیسے تم نے ماں کی اور باپ کی خبر پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھو. اگر یہاں بیٹھ کے پڑھو, گھر میں بیٹھ کے پڑھو, کل کی رات روز کر سکتے ہیں یہ عمل, یہ نہیں کہ خالی تھرسڈے کرو. اب جیسے میں مدغاسکر میں ہوں, میں روز نماز کے بعد کرتا ہوں. اپنے ماں باپ, میرے ماں باپ حیدرآباد میں, اس لیے کہ رسول کا بتایا ہوا طریقہ, میں نے اپنی طرف سے نہیں بول رہا, میں اللہ کے رسول نے کہا کہ نشان بنا.
اب خاکی شفا سے بڑی کوئی مٹھی نہیں. نشان بنا کے تم فاتحہ پڑھ کے دعا مانگو, تمہاری دعا ایسا کھلتی, تمہارے راستے ایسا کھلتے, تمہارے راستے کے درمیان میں بیچ میں سے دیوار نہیں آتی, بلکہ راستے سے کھلنا شروع ہوتی. بس یہ ہے دعا.